عنان السما ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرے بندے، میری بندی، اے عورت، اے مرد، تو ایک عورت، تو ایک مرد، اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، پھر تہ بتہ کرتا ہوا کرتی ہوئی ہمالیہ کو چھپا دے، پھر اس کو چڑھاتے چڑھاتے چاند تاروں کو سیاہ کر دے، پھر اپنے گناہوں کو اتنا اونچا لے جا کہ آسمان کی چھت کے ساتھ تمہارے گناہ جا کے لگ جائیں. اتنے کون کرے گا بھائی؟ تو ناممکن ہے. سارا جہان کرے تو بھی اتنے نہیں کر سکتا. جن بھی اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی اکٹھے ہو جائیں، فرشتے بھی اکٹھے ہو جائیں، سارے گناہ کرنا شروع کر دیں، آسمان تک نہیں جا سکتے. آپ کا میرا اللہ کہہ رہا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر دے، میں سارے ہی معاف کر دوں گا. جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ہاں تو یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، یہ بستروں کے بے وفا. اور میرے وفادار بستر یہی کہتا رہتا تو بڑا بے وفا نکلا، تو نے مجھے چھوڑ دیا. کہتا چل چل، چخا تھی میں اپنی زبان کی مثال دے دی، چخا تھی، دفع ہو جا، دفع ہو جا. تیری میری جدائی ہی میں میری عزت اور کامیابی ہے. میرے بستر آگے بچھ رہے ہیں. متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. میرا لب کہ آ جاؤ، میں تیرے لیے بستر بچھاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. دیکھو دیکھو کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. میں نے تمہارے لیے تخت بچھائے، بستر بچھائے، اور اوپر میں نے تمہارے لیے قالین بچھائے، چادریں بچھائیں. کیسی ہیں وہ؟ دیکھو نا، یہ قالین پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو ہے ڈیزائن، اور اس کے نیچے دیکھو کوئی ڈیزائن. کوئی دیکھ لیا؟ یہ قالین کے اوپر ڈیزائن ہے، نیچے کوئی نہیں. دیکھ رہے ہو سارے؟ جو کرتے پر کڑھائی کرتی ہیں عورتیں یا مرد تو اوپر ہوتی ہے، نیچے تو نہیں ہوتی. بنیان پہ کڑھائی نہیں ہوتی، وہ تو نظر نہیں آتی. کرتا نظر آتا، اس پہ بیل بوٹے ہوتے ہیں. قالین کا ظاہر ہے، اس پر بیل بوٹے ہیں، نیچے صاف دھاگا ہے. اب اللہ کی بات سنو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بطائنها من استبرق. اللہ یوں کہہ رہا ہے میرے بندے، میں نے جو تیرے لیے بستر بچھائے ہیں نا، اور بیڈ شیٹ عورتوں کو ہوتا ہے میری بیڈ شیٹ بڑی اچھی ہو، میرا بیڈ روم بڑا اچھا ہو، میری لیکن میں کیا کروں، ان بڑے گھروں سے بھی لوگ اٹھ کر جا کر مٹی کے گھر میں سو جاتے ہیں، اور وہ جھونپڑوں سے بھی اٹھ کر لوگ جا کر مٹی کے گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. جب جنازہ اٹھتا ہے تو پھر وہ اس علاقے کیا نام ہے شیخ، جب جنازہ اٹھتا ہے تو شیخ ملتون کے بنگلے سے نکلا ہوا اور وہ افغان کی جھونپڑی. السلام علیکم. ذکر حبیب لا رہا ہے آپ کے لیے مولانا ثاقب رضا مصطفی کے اولڈ اور لیٹسٹ بیان. مولانا ثاقب رضا کے بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کریں تاکہ ہمارے نئی آنے والے جو بھی بیان ہیں آپ کو مل سکیں. نیکی کی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے جو نسلوں کو سوار دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. سے نکلا ہوا، دونوں کی منزل 4 ہاتھ زمین کے نیچے ہے، اور دونوں کا گھر وہ 4 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہے. دونوں کے نصیب میں مٹی کی چادر ہے، مٹی کا بستر ہے، مٹی کا گھر ہے، اندھیر گھر ہے، کیڑوں کا گھر، اندھیر کا گھر، ظلمت کا گھر، وحشت کا گھر، تنہائی کا گھر، چھٹ جانے چھوڑ جانے کا گھر، بھول جانے بھلا دینے کا گھر ہے. یہاں آج بیگم بھی اسی طرح، فقیر بھی اسی طرح، امیر بھی اسی طرح، امیرن بھی اسی طرح، غریب بھی اسی طرح، غریبن بھی اسی طرح. مٹی کے نیچے جو سلسلہ چلتا ہے وہ خان زادے کا نہیں چلتا، وہ ایمان اور عمل کا چلتا ہے. وہ سردار اور پٹھان کا نہیں چلتا، وہ بادشاہ اور وزیر کا نہیں چلتا. اندر کا سکہ جو چلتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کا چلتا ہے. رابعہ بصری کو خواب میں دیکھا، ان کی خادمہ نے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس منکر نکیر آئے، کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا جس رب کو 40 سال نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین نیچے آ کے بھول جاؤں گی. تو فرشتے کہنے لگے اس سے کیا پوچھنا، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں، چلو واپس چلیں. تو بھائیو بہنوں، ہر عورت کو تو میرا بیڈ روم ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم ایسا ہو، پر دیکھو تو صحیح تمہارے بیڈ روم میں رہنے کے دن کتنے ہیں؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں. کچھ دن ڈھلیں گے، کچھ راتیں آئیں گی، کچھ شامیں ڈھلیں گی، تیری جوانی ڈھل جائے گی. بڑھاپا آ کے دستک دے کے تمہیں پوچھے گا نہیں آؤں کہ نہ آؤں، وہ آئے گا، تیری جوانی کو اجاڑ کے چلا جائے گا.
تیرا حسن قصہ ماضی بن جائے گا، جس شیشے کو دیکھ کر تم گھنٹوں کہتی تھی میں ایسی ہوں، میں ایسی ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اسی شیشے کو دیکھنے کی تیری جرت نہ ہوگی، تیری جوانی کو بڑھاپے کی مکڑیاں ایسا تانا بانا چھریوں کا بنے گی کہ تیری جوانی ماضی بن جائے گی۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں اور جنازے اٹھ جاتے ہیں، ہائے میری ماں، 4 دن کے بعد وہیں ناچ ہو رہا ہے، وہیں گانا ہو رہا ہے، ہائے میرا ابا، ہائے میرا بابا، ہم لٹ گئے مٹ گئے۔ چوتھے دن وہیں ڈھول بج رہے، وہیں ناچ ہو رہے، وہیں گانے ہو رہے، وہیں کہے وہیں کھانے۔ تم تو کہتے تھے بابا چلا گیا ہم برباد ہو گئے، ماں چلی گئی ہم برباد ہو گئے، تمہیں اب کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہاں ہاں، یہی اس ظالم دنیا کا قانون ہے، مر جانے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ سے دوستی لگا لو۔ تمہارا بیڈ روم، میرا بیڈ روم وہ نہیں جسے ارمان سے بنایا، وہ ہے جو وہ 4 ہاتھ زمین کے نیچے۔ انما یسیر احدکم الی موضع 4 اذرع، تم میں سے ایک ایک کو 4 ہاتھ گھر میں جانا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بیڈ روم بتاؤں، تمہیں گھر بتاؤں، تمہیں بستر بتاؤں، مساری بتاؤں، اس کے اوپر چادر بتاؤں، بیڈ شیٹ بتاؤں، قالین بتاؤں، بطائنها من استبرق۔ ہر کوئی کہتا ہے اس کے اوپر ایسا ڈیزائن، اس کے اوپر ایسا کلر۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تو میں تمہیں بتاؤں اس کے نیچے والا جو نیچے بچھ جاتا ہے، نیچے آنے والا، وہ میں نے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ تم دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں پھٹ جائیں گی۔ تو میرے بندو بندیو، نیچے اتنا خوبصورت ہے تو اوپر کتنا خوبصورت ہوگا؟ اوپر والا بتایا نہیں، نیچے والا بتایا، اوپر والا بتایا نہیں۔ یہ کہا میں نے اس کے نچلا حصہ بڑا حسین بنایا ہے، تم اب خود سوچ لو جب نیچے اتنا ہے تو اوپر کیسا ہوگا۔ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، آخرت کے لیے ذات راہ اکٹھا کرو۔ جو اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتا ہے تہجد کے 2 نفل پڑھ لیا کرے، جو اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے صبح کی ابتدا فجر کی نماز کے ساتھ کرے، اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ تو میرا اللہ اپنے بندوں کی تعریف کر رہا ہے، تتجافا جنوبہم، یہ بستروں سے بڑی بے وفائی کرتے ہیں، مجھ سے وفا کرتے ہیں، میرے آگے کھڑے ہوتے ہیں، یدعون ربہم خوفا وطمعا، کبھی شوق میں پکارا، کبھی خوف میں پکارا۔ ایک صحابی گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، وَغَوْفَاهُ مِنَ النَّارِ کی صدا لگا رہے تھے۔ جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، لَقَدْ أَبْكَيْتَ أَعْيُنَ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ كَثِيرٍ، ارے اللہ کے بندے، تیری رات کا رونا آج آسمان کے فرشتوں کو رلا رہا تھا۔ مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، آسمان کے بے شمار فرشتے تیرے رونے پر رو رہے تھے۔ آج بھی فرشتے روتے ہیں۔ وہ کس بات پہ روتے ہیں؟ کہ رات اللہ سے مانگنے کی ہے، بیٹھے ننگا ڈانس دیکھ رہے ہیں، رات اللہ سے مانگنے کی ہے، کیبل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے رو رہے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی امت ہے، یہ وہی امت ہے جو حیا پھیلانے آئی تھی، یہ خود بے حیائی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے، یہ وہی امت ہے جو پاک دامنی پھیلانے آئی تھی، یہ خود فحاشی کے تاجر بن کے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، بنایا، ساری جنت کو فرمایا کونی، اے جنت بن جا، وہ بن گئی۔ 1 اینٹ سونے کی، 1 چاندی کی، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس۔ لیکن اللہ نے جب جنت الفردوس کو بنایا تو کونی نہیں کہا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کے درخت بنائے، اس کے گھر بنائے، اس کی نہریں بنائیں، اس کا دودھ بنایا، اس کا شہد بنایا، اس کی شراب بنائی، اس کا پانی بنایا، اس کے پرندے، اس کے چوپائے، اس کے اڑنے والے، اس کے دوڑنے والے، اس کے غلام بنائے، ان کی حوریں بنائیں، درز بنائے، مسیریاں بنائیں، باغ بنائے، پھول بنائے، پھل بنائے، باغیچے بنائے، مور بنائے، پنکھ بنائے، جو بھی بنائے ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہمیں ایمان لائے، پر جو کچھ بنایا میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر لگا دی، وہ کسی کو اللہ نہیں دکھاتا، نہ دکھائے گا، نہ دکھایا ہے، اللہ صرف اس دن اس کو کھولے گا
جس نے اپنے نیک بندے اور بندیوں کو اس میں داخل فرمائے گا۔ ہاں اللہ خود روزانہ 5 دفعہ اس جنت کو کھولتا ہے، روزانہ 5 دفعہ اس گھر کو کھولتا ہے اور کہتا ہے ازدادی طیبا لاولیائی وازدادی حسنا لاولیائی، اے جنت میرے دوستوں کے لیے خوبصورت ہو جا، میرے دوستوں کے لیے پاک ہو جا، خوشبودار ہو جا، پاکیزہ ہو جا۔ کیا وہ شے ہے جسے میرے رب نے بنایا؟ یہ کہاں سے ملے گی؟ راتوں کو اٹھنے سے ملے گی، سجدے میں سر جھکانے سے ملے گی، اللہ پر فدا ہونے سے ملے گی، ماں باپ کی اطاعت سے ملے گی، پاک دامنی سے ملے گی، ماں باپ کے پاؤں دھونے سے ملے گی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے وفا کریں، اس سے یہ ملے گی۔ اس کے سامنے سجدوں میں سر رکھنا، اذان پہ مسجد کو دوڑنا، ترازو کو صحیح تولنا، زبان کو گالی سے بچانا اور غیبت سے بچانا، جھوٹ سے بچانا، عورت کا پردے میں رہنا، نامحرم کے سامنے آنے سے بچنا۔ عورت کو اللہ نے چھپی ہوئی چیز بنایا ہے۔ سارے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے۔ اللہ نے نہ کسی نیک عورت کا نام لیا، نہ کسی بری عورت کا نام لیا۔ بری عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے، اچھی عورت کا نام بھی مرد کی نسبت سے۔ امرأۃ العزیز یہ آسیہ ہے، نام نہیں لیا، یہ اچھی عورت ہے۔ یہ نیک یہ امرأۃ فرعون یہ اچھی عورت ہے، آسیہ اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ العزیز یہ بری عورت ہے، زلیخا اس کا نام نہیں لیا۔ امرأۃ عمران یہ اچھی عورت ہے جو مریم کی ماں بنی۔ امرأۃ نوح، امرأۃ لوط یہ کافر عورت ہیں، نبی کی عورت ہیں، نام نہ نیک کا لیا ہے نہ بد کا لیا ہے، صرف حضرت مریم کا نام قرآن میں آتا ہے۔ حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آتا ہے کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر کے فرمایا نہیں، ذالک عیسی ابن مریم، تمہارا رب بیوی بچے سے پاک ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں پورے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تو عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھنا چاہتا ہے۔ وہ عورت منہ کھولنے کی کیسے کہتی ہے؟ اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد، فون نمبر 041800318 تمہارا نام بھی ظاہر کرنا پسند نہیں فرماتا، تمہارے نام کو بھی اللہ ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو چہرہ کھولنے کی اللہ کیسے اجازت دے گا؟ مسلمان عورت کی پہچان ہے پردہ۔ دیکھو تمہارے پٹھانوں میں بڑا پردہ تھا لیکن اب اٹھ رہا ہے۔ جہاں ٹی وی آئے گا وہاں بے پردگی آئے گی، جہاں کیبل چلے گا وہاں نسل بے حیا ہوگی۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تبلیغ میں لگ جاؤ اور دین کی محنت کرو، ورنہ پنجاب جیسا حال ہو جائے گا۔ جیسی بے حیائی نے وہاں کانٹے بکھیر دیے، مجھے ڈر ہے وہ کانٹے دار جھاڑیاں کہیں یہاں بھی نہ اگائیں۔ مرد عورت جہاں ملیں گے وہاں اخلاق کو آگ لگ جائے گی، وہاں حیا کے جنازے اٹھ جائیں گے، وہاں عزتیں نیلام ہو جائیں گی۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یہ اللہ ان کو کہہ رہا ہے جو ساری امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، میرے نبی کی عورتیں تمہاری مائیں ہیں، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے گھروں میں بیٹھ جاؤ، گھروں میں گڑ جاؤ اور جاہلیت کی زیب و زینت چھوڑ دو اور اپنے گھروں میں نماز کو زندہ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ یہ چند دن تو ہیں پابندی کے، پھر اللہ آزادیاں دے دے گا۔ کلو واشربوا ہنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آیا میرا بندہ، میرا بندی، اب کھا اور پی اور مزے کر، تجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم نے تجھے ہمیشہ کی آزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو بڑا حسین و جمیل ہے، ہم تجھے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک سجدے کی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائیں گے قد وضعت عنکم معونۃ السجود، میں نے سجدے تمہیں مردان میں دیے تھے وہ اب معاف کر دیے، اب کوئی نماز روزہ نہیں ہے، بس تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، تم کھاؤ گے میں کھلاؤں گا، تم پیو گے میں پلاؤں گا، تم لو گے میں دوں گا، تم مانگو گے میں عطا کروں گا، تمہارا سوال ہوگا میرے عطا ہوگی، تمہاری طلب ہوگی میری طرف سے پورا کیا جائے گا۔ تم مانگنے میں خوش، میں دینے میں خوش، تم کھانے میں خوش، وہ کھلانے میں خوش، تم پینے پہ خوش، وہ پلانے پہ خوش، کچھ خود ڈال کے پیئیں گے یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کچھ کو نوکر پلائیں گے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، اور کچھ مرد عورت ایسے اونچے ہوں گے، اتنے اعلیٰ نصیب والے ہوں گے کہ وہاں اللہ خود ان کو پلانے آئے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔
क्यों भाई ये हैं वीवीआईपी, वीआईपी लोग जन्नत के भी हैं। वो कौन से हैं? जिनको अल्लाह वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, जिन्हें अल्लाह खुद पिला रहा होगा। खुद एक मजे की बात बताऊं, जन्नत के अक्सर वीआईपी गरीब लोग होंगे, अक्सर, सारे तो नहीं कह रहा हूं, जन्नत के ज्यादा जो वीआईपी लोग हैं वो गरीब लोग होंगे, गरीब लोग। अल्लाह ताला के नबी के पास आए अरब सरदार, कहेंगे हम तेरी बात सुनते पर गरीबों को उठा दे, इन गरीबों को उठा दे फिर तेरी सुनेंगे। मालदारों में तकब्बुर होता है, कहीं ये गरीब हमारे साथ ना बैठे फिर हम तेरी तबलीग सुनते हैं। तो आपके जी में आया चलो कोई बात नहीं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको उठा देता हूं, चलो ये सरदार मेरी बात सुन ले तो इनको हिदायत मिल जाए। तो आपने कहा चलो ठीक है, जब तुम आओगे तो मैं इनको उठा दिया करूंगा। वो कहने का हमें लिख कर दो। तो आपने हजरत अली को बुलवाया, क्या हो भाई, हजरत अली लिखा करते थे, कलम दवात मंगवाई। अली के आने से पहले अल्लाह आ गया, जिब्रील आ गए, ला ततरुदिल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै व मा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फततरुदहुम फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन। बात सुनो, मेरा अल्लाह कह रहा है मेरे नबी, अगर तूने इनको उठा दिया ना, इन गरीबों को तूने उठा दिया तो फिर तू जालिम बन जाएगा, जालिम। नबी को कह रहा अल्लाह, फतकून मिन अज़्ज़ालिमीन, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं, मुझे तो ये पसंद है जो मेरे लिए कुड़ते रहते हैं, मेरे लिए जलते रहते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हारी मर्जी, आते हो तो आओ, नहीं आते हो तो ना आओ, अल्लाह इनको नहीं मुझसे जुदा करने का इजाजत दे रहा। फिर चूंकि बात चली कुछ दिल खराब तो हुआ, जैसे आपका खफा होगा कि मैं बड़ा खफा हूं, तो उनका दिल तो कुछ खफा हुआ कि इनको उठा दिया जाए, इनको बिठाया ना जाए, और मशवरा हो रहा है और बात हो रही, तो उन गरीबों के दिल पे कुछ आया, वो जैसे आप कहते हैं खफा हो गए, वो कुछ खफा हो गए। तो अल्लाह ताला को तो पता है कि इनके दिल पे कुछ वजन आया है। अब अल्लाह ने उसका इलाज क्या किया कि अल्लाह ताला ने फिर कुरान उतारा, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फकुल सलामुन अलैकुम कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। अल्लाह ताला क्या कह रहा है, देखो पहले एक बात सुनो, मजलिस का उसूल ये है कि जो बाहर से आए वो बैठे हुओं को सलाम करे, ये मजलिस का उसूल है। 10 औरतें बैठी हैं, एक औरत बाहर से आएगी तो उसके जिम्मे है इनको सलाम करे। 10 मर्द बैठे हैं, एक आदमी बाहर से आ रहा है, उसके जिम्मे है बैठे हुओं को सलाम करे। यही दस्तूर, यही सुन्नत। लेकिन अल्लाह पाक ने इन गरीबों के लिए सुन्नत ही बदल दी। क्या कहा, ऐ मेरे नबी, वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, अब जब ये मेरे गरीब बंदे आए ना तेरे पास, अब तू बैठा हुआ है, वो आ रहे हैं, जिम्मे तो उनके हैं ना कोई तुम्हें सलाम करें, पर नहीं, आज के बाद जब ये तेरी मजलिस में आए तो तू खुद इनको सलाम किया कर। तो आप फरमाया करते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल मिन उम्मती मन उमिरतु अन अब्दअहुम बिस्सलाम। ए मेरे रब, मैं तेरा कैसे शुक्र अदा करूं, तूने मेरी उम्मत में ऐसे लोग पैदा किए जिनको सलाम करने का तूने मुझे हुक्म दिया। ये जन्नत के वीवीआईपी बता रहा हूं, वीआईपी हैं, बड़े लोग, बड़े मर्द, बड़ी औरतें, जिनका बड़ा मकाम होगा। ये कैसे होगा, तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी से होगा। मेरे भाइयों बहनों, अपने अल्लाह को बना लो अपना, अल्लाह की कसम कामयाब हो जाओगे। फिरौन की एक बांदी थी, बांदी नौकरानी को नहीं कहते, जर खरीद औरत, जर खरीद औरत वैसी कमजोर होती, फिर वो बांदी हो तो और कमजोर होती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आई, छुप छुप के कलमा पढ़ लिया, पर ईमान छुपता नहीं, जैसे पैसा छुपता नहीं, ईमान छुपता नहीं। वो पता चल गया, फिरौन ने उसको पकड़वा लिया और एक बड़े देग में, बड़ी देग, उसमें तेल डाला, वो उसके नीचे आग जलाई। वो जब तेल ऐसे उबलने लगा तो उस औरत की 2 बेटियां थीं, एक दूध पीती थी, एक उंगली से चलती थी, कोई 3-4 साल की होगी। तो वो फिरौन ने बेटियों को भी पकड़वा लिया, उसको भी खड़ा कर लिया, फिर कहने लगा, अब मुझे बता तू क्या करेगी, अगर मुझे रब मानेगी तो मैं तुझे, तेरा घर, तेरी बेटियां, सब कुछ सोने से भर दूंगा, और अगर तूने मूसा के रब को रब माना, पहले तेरी बेटियों को जलाऊंगा, फिर मैं तुझे जलाऊंगा। तू बोल अब तूने क्या करना है। अब एक तरफ अल्लाह है, एक तरफ अपनी जिंदगी है, एक तरफ जन्नत का घर है, एक तरफ मिस्र का घर है, एक तरफ नबी का तरीका है, एक तरफ फिरौन का तरीका है। तो वो औरत बोली, फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, अगर मेरी और भी होती तो मैं वो भी अल्लाह पे कुर्बान कर देती। तुझे जो करना है कर। जमीन आसमान ये मंजर देख रहे हैं, सारा मिस्र का दरबार ये देख रहा है,
اور فرعون بھی گہری سوچوں میں ہے کہ ایک ماں اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا رہی ہے، اتنی بڑی قربانی کیسے دے رہی ہے۔ وہ تو اولاد کا رونا اور عورت کو برداشت نہیں ہے، اس کا اپنی آنکھوں کے سامنے جلنا یہ کیسے برداشت کر رہی ہے۔ لیکن کفر ایک ایسی بلا ہے، جب وہ آنکھوں پہ دل پہ چڑھ جاتا ہے پھر ہر چیز اوجھل اور مستور ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے۔ انہیں حکم دیا ہاں بڑی بیٹی کو جلا دیا جائے، تو اس کی طرف بڑے درندے، وہ اپنی ماں سے لپٹ رہی ہے، اماں اماں اماں۔ تم سوچو اس ماں کا کیا حال ہوگا، جو اس بچی کو تو پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہتی اماں 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 اماں، ایسے لپٹتی، ایسے ایسے اس کو کھینچ رہے ہیں، اس کی ہائے ہائے ہے، اور ماں کے لب سلے ہوئے ہیں، ہونٹ بند، زبان بند، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، آہ نہ کر، آہ نہ کر، یہ راہ عشق ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے، یہ یوں ہی طے ہوتی ہے۔ قیامت تک کی عورتوں کے لیے اس نے حجت قائم کر دی۔ بچی کو کھینچا جا رہا ہے، وہ اماں اماں کہہ رہی، اور وہ اس الوداعی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ اندر میں طوفان ہے، سطح سمندر کے نیچے طوفان، اوپر سکون، اندر میں طوفان ہے، اوپر سکون ہے۔ ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے پتھر نہیں، ماں ہے لوہا نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کی ممتا ختم ہوگی، ہاں اللہ کی محبت ماں ہونے پر غالب آ گئی، اللہ کی رضا اپنی رضا پہ غالب آ گئی۔ یوں نیچے کیا اور اس کا سر نیچے جا رہا ہے، اس کی چیخ و پکار ہے، لیکن ماں خاموش خاموش۔ صبر صبر، کسی نے دیکھنا ہو تو فرعون کی باندھی کا صبر دیکھو، انہوں نے کو یوں چھوڑا اور وہ گئی مچھلی کی طرح تیل میں، اور جیسے مچھلی تلی جاتی ہے وہ چند سیکنڈ میں تل گئی، وہ آہ بھی نہ کر سکی، اور ماں کا جو کلیجہ پھٹا غم کی وجہ سے، تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے جا رہی تھی، اماں بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے، ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے معصوم بچی کو پکڑا، دودھ پیتی بچی میں اس بیچاری کو تو پتہ بھی نہیں مجھے کہاں کھینچ کے لے جا رہے ہیں، اس نے کی، لیکن وہ بھی گئی آگ میں، وہ بھی گئی تیل میں، اور وہ جل کے کوئلہ ہوئی۔ آنکھوں سے پردہ ہٹا، بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اماں خوشخبری ہو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کو پکڑنے لگے تو اس نے فرعون سے کہا میری ایک خواہش ہے، پوری کر دو گے؟ اس نے کہا کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ جب مجھے بھی جلا دو تو مجھے میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیاں کچھی دفن کرنا، ہمیں جدا جدا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تو کود گئی آگ میں، جل گئی، اور مردان کی عورتوں کو سبق دے گئی کہ اللہ پر مر مٹنا ہی کامیابی ہے۔ اور ساری دنیا کی ایمان والی عورتوں کو وہ بتا گئی، مردوں کو بھی بتا گئی کہ وہ نہیں ہے مرد، وہ انسان نہیں ہے جو پیسے کا پجاری بن جائے، جو دھن دولت کا پجاری بن جائے۔ جل گئی، انہوں نے تینوں کی ہڈیوں کو وہ نکال کے ایک جگہ دفن کر دیا۔ اس کے بعد 2000 سال کا سفر دنیا نے طے کیا، تاریخ نے کروٹیں بدلی، پہلو بدلے، صبحوں شاموں موسموں کو وہ جھیلتے 2000 برس کے بعد نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج طلوع ہوا، آپ کو نبوت ملی، 40 برس وہ گزر گئے، معراج ہوا، 10 برس وہ گزر گئے، 2050 سال کے بعد آپ بیت المقدس سے جنت کی طرف کو چلے، آسمان کی طرف کو چلے، تو آپ کو نیچے سے بیت المقدس سے مصر قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اوپر گئے تو آپ کو نیچے سے جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے کہا جبریل جنت کی خوشبو زمین سے، یہ کیا قصہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی تھی، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ اللہ پہ قربان ہو گئی تھیں، ان کی ہڈیوں کو جس جگہ دفن کیا گیا تھا، جس دن سے یہ دفن ہوئی ہیں آج تک، اس دن سے آج تک وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ جو مرتے ہیں وہی زندہ رہتے ہیں، لوگ مر تو جائیں گے، موت نے کسی کو چھوڑا ہے، پر کیا نصیبوں والے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلے گئے۔ تو میرے باپ نے اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کو اپنا فرض بنا لو۔ وہ کہتا ہے عورت پردہ کرے، پردے میں آ جاؤ، کہتی بیوی خامند کی اطاعت ہو، اور تم سے اللہ کہتا ہے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، ان سے اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے بہتر سلوک کرتا ہوں اپنی بیوی کے ساتھ۔ آپ اماں عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلایا کرتے تھے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی حیا والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی شرم والا ہے؟ آپ سے بڑھ کر کوئی اللہ کے تعلق والا ہے؟ آپ اپنی بیوی کو لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ یہ خوبصورت زندگی سکھائی ہے، اور آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقے کا ثواب۔
جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. ماں تمہارے لیے جنت ہے، باپ تمہاری جنت ہے. لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہ کرو. ماں نے پکارا باپ نے پکارا جو اتنی بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں آگ میں ڈال دے گا. ماں کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا سے بچو. ماں باپ بد دعا نہیں دیا کرتے، پر جب اولاد تنگ کرتی ہے تو ہائے کرتے ہیں. یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہے، یہ ہائے یہ بد دعا سے کم نہیں ہے. ایک شخص نے عبید اللہ بن عمیر سے کہا حضور میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا. خراسان یہ تمہارے پاس ہے، افغانستان میں ہے خراسان، آدھا افغانستان میں آدھا ایران میں. یہاں سے کہنے لگا ماں کو کندھے پہ بٹھایا ہے مکے پہنچاؤں. حج کیا ہے، ماں کو کندھے پہ حج کروایا، مینا لے گیا، مزدلفہ لے گیا، عرفات لے گیا، صحیح کروائی، طواف کروایا، خراسان سے کندھے پہ بٹھا کے لایا. میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو انہوں نے فرمایا تو نے جو ماں کا 2 سال دودھ پیا تھا ابھی اس میں سے ایک گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ولا طلقة واحدہ، یہ ایک دفعہ بچن چوسا، ایک دفعہ چوسا اس کو طلقہ، ایک دفعہ جو تو نے گھونٹ چوسا تھا اپنی ماں کی چھاتی کا ابھی ایک قطرے دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. یہ ایک پاک زندگی ہے جو اللہ کا نبی لے کر آیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا کوئی نشانی تو بتائیں. تو آپ نے کہا جب تم دیکھو کہ نوجوان اولادیں اپنی ماؤں سے نوکروں کی طرح بات کریں، نوکروں جیسا سلوک کریں. جب تم دیکھو مردان کے نوجوان بچے بچیاں اپنی ماں کو ایسے ڈانٹ دیں جیسے نوکر کو ڈانٹا جاتا ہے، پھر سمجھو قیامت آ رہی ہے. یہ ایک پاک زندگی ہے جس کو اللہ کا نبی لے کر آیا تھا. تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، اس کو دنیا میں عام کرنے کی محنت ہے. پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ بلائے. ایسے جاؤ کہ اللہ خوش ہو رہا ہو، ایسے جاؤ کہ فرشتے خوش ہو رہے ہوں، ایسے جاؤ کہ جنت تیار ہو، ایسے جاؤ کہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہو. تو اس لیے میرے بھائیو بہنوں اپنے اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کا موضوع بناؤ، مقصد بناؤ. پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کی تیاری کرو. اس کے لیے اللہ کی راہوں میں نکل کر مرد بھی کوشش کریں، عورتیں بھی کوشش کریں. اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے پاک طریقوں میں لانے کی کوشش کرو. تو میرے بھائیو اللہ کیسا کریم ہے، ایک دفعہ توبہ کرو سارے معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں لگائی کہ 10 دفعہ توبہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں، 100 دفعہ 1000 دفعہ کے بعد تمہاری توبہ قبول نہیں، بلکہ یوں کہتا ہے ان استقالنی عقلت لا. ساری زندگی توبہ توڑتا رہے اور کرتا رہے تو میں ساری زندگی تیری قبول کرتا رہوں گا، تجھے معاف کرتا رہوں گا. اور پھر ایک اور بات ہے، اقالہ، یہ راڈ ہے نا، راڈ اسپیکر کا، یہ ٹوٹ جائے نا تو ہم یہاں سے اس کو جوڑ لگائیں گے، یہاں سے جوڑ لگا دیا، یہاں سے لگا دیا، تو پھر اس کو ریگ مار دیں گے، اوپر پینٹ کر دیں گے، لیکن پھر بھی نشان نظر آئے گا، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ ٹوٹا ہوا ہے. اور عقلت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو 10 لاکھ دفعہ توبہ کا برتن توڑ کے آئے نا کہ یا اللہ پھر جوڑ دے، غلطی ہوگی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہتا میں اس کو ایسے جوڑوں گا کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا چلے گا ٹوٹی ہوئی ہے. ایسا جوڑ دوں، نشان ہی مٹا دوں. ایسی اپنی ستاری کا پینٹ کروں گا، اپنی رحمت اور بخشش کا ایسا اس کے اوپر پینٹ چڑھاؤں گا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے کہ صحیح ہے. تو اس لیے میرے بھائیو بہنوں پچھلی بار تو توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک دفعہ سارے مرد عورت اپنے منہ سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب پکی کر لی نا توبہ، اب انشاءاللہ نافرمانی تو نہیں کرو گے نا. جس مرد عورت نے پکی اور سچے دل سے توبہ کی ہے اسے مبارک ہو. رب ذوالجلال کی قسم اس کے پچھلے سب معاف ہو. اگر سچی توبہ کی ہے تو میں اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے قسم کھا رہا ہوں، میں نے غیب نہیں دیکھا، پر ہم اللہ کے غیبی وعدوں پر ایمان لائے، میں اس پر ایمان لا کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے رب کی قسم جس مرد عورت نے سچے دل سے توبہ کی اس کے سارے معاف ہو گئے. فرض کی قضا باقی رہے گی اور حقوق کی ادا باقی رہے گی. فرض قضا کیے، گناہ معاف ہو گیا، اب قضا کرتے رہنا. حق مارا تھا، حق مارنا معاف ہو گیا، اب ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، تو تمہارا یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا.
عورتوں والا دین سیکھیں، مردوں والا دین سیکھیں، پردے کو زندہ کرو، اٹھتا جا رہا ہے۔ مغرب کے پیچھے مت چلو، مغرب کی عورت نے پردہ اتار کے اپنے آپ کو بے قیمت کر دیا، 2 ٹکے کا کر دیا۔ مغرب میں جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے اور تمہیں اعلان کرتا ہے کہ مغرب اندھیروں کی جگہ ہے، روشنیاں صرف مشرق سے نمودار ہوتی۔ تو اس لیے بھائیو بہنوں، پچھلی بار توبہ ہوگی نا انشاءاللہ۔ اب بولو بھائی، عورتوں کی جماعت ہے تو عورتوں کے لحاظ سے تقاضا ہے 4.5 مہینے کے لیے کون تیار، مستورات کے ساتھ 15 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، باقی جو 4 مہینے چلے کے لیے آج سے نقد تیار ہو چکے، آج جمعرات ہے، وہ بھی اپنے نام پیش فرمائیں۔ بولو بھائی، 3 چلے والے کچھ چلے والے ذرا کھڑے ہو جائیں۔ اللهم لك الحمد كما انت اهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما انت اهله وافعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفرة يا من رفع السماء بقدرته فتح الارض بمشيئته وخلق الخلائق بارادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم لا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعلنا خائبين ولا تردنا خاسرين اللهم إنا نسألك من خلقكم من تراب، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر کیا کیا؟ ثم من نطفہ، پھر اسے گندے پانی میں بدلا، پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقہ، اسے جونک بنایا، فخلقنا العلقة مضغہ، اسے لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، ہڈیوں پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اسے یہ شکل عطا فرمائی۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، اے کوئی تیرے رب جیسا بنانے والا، کیسی برکت والا ہے تیرا رب جو ایسا خالق ہے، جو ایسا مالک ہے۔ اب ہمیں اس شکل میں آپ کو پٹھان بنایا، مجھے پنجابی بنایا، وہ ادھر بیٹھی مستورات کو عورت بنایا، ہمیں مرد بنایا۔ یہ سب آسمان والے کا اپنا نظام ہے کہ اس نے ہر چیز کو خود شکل عطا فرمائی۔ خلق كل شيء فقدره تقديرا احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، جس نے ہر چیز کو بہت خوبصورت بنایا، پھر اس میں سے انسان کو اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے سب سے خوبصورت بہترین شکل میں پیدا فرمایا، بہترین اس کو نظام عطا فرمایا۔ تو انا خلقناکم من ذکر و انثی، پھر کوئی مرد بن گیا، کوئی عورت بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بنا کر اس ساری کائنات کو اس کی خدمت میں لگایا۔ اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں جو اللہ کی ضرورت ہو، ایک چیز نہیں جس کا اللہ محتاج ہو، نہ وہ عرش کا محتاج ہے بلندیوں کے لیے، نہ وہ کرسی کا محتاج ہے بیٹھنے کے لیے، رب العرش العظیم، لیکن وہ عرش کا محتاج نہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، لیکن وہ کرسی کا محتاج نہیں، رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان بنائے آسمان کا محتاج نہیں، والارض فرشناہا فنعم الماہدون، زمین بنائی زمین کا محتاج نہیں، یغشی اللیل النہار، دن رات بنایا دن رات کا محتاج نہیں، ہمیں بنایا ہمارا محتاج نہیں، واللہ خلقکم من تراب، پر ہمارا محتاج نہیں، سمندر دریا پانی بنائے پر ان کا محتاج نہیں، اور دن رات کا نظام بنایا، سورج چاند تاروں کا نظام بنایا، چوپائے دوپائے، اڑنے والے دوڑنے والے تیرنے والے، نورانی فرشتے اور خاکی انسان اور ناری جنات۔ اللہ نہ جنت کا محتاج، نہ دوزخ کا محتاج، نہ نبیوں کا محتاج، نہ اللہ تبارک و تعالی لوح محفوظ کا محتاج، نہ کرسی کا محتاج، نہ عرش کا محتاج، نہ آسمانوں کا محتاج، نہ زمینوں کا محتاج، نہ تیرا محتاج، نہ میرا محتاج، نہ اسے پٹھانوں کی ضرورت، نہ بلوچوں کی ضرورت، نہ پنجابیوں کی ضرورت، نہ سندھیوں کی ضرورت، نہ عرب اس کی ضرورت، نہ عجم اس کی ضرورت۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہو اللہ احد ہے، احد احد احد، اکیلا اکیلا اکیلا، ایک نہیں ایک، اللہ ایک نہیں، اللہ یکتا ہے۔ احد کا ترجمہ ہوتا ہے یکتا، یکتا کہتا ہے جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو،
ایک کا دوسرا ممکن ہے، پر یکتا فارسی کا لفظ ہے یکتا۔ یکتا کا مطلب ہے جس کا دوسرا نہ بن سکے، جس کا دوسرا کوئی نہ ہو، اس کو عربی میں کہتے ہیں احد۔ قل هو اللہ احد، وہ یکتا ہے۔ یکتا کیوں ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، مکان کا، زمان کا، انسان کا، جنات کا، کھانے کا، پینے کا، کسی چیز کا محتاج کوئی نہیں۔ محتاج کیوں نہیں؟ لم یلد ولم یولد، محتاج وہ ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو کسی سے پیدا ہوں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو کسی سے بن کر آئیں، محتاج وہ ہوتے ہیں جو جنے۔ پر میرا اللہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے نہ وہ خود پیدا ہوا ہے، لہذا وہ کسی کا محتاج کوئی نہیں۔ تو جو اللہ احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، وہ اگر یہ دعویٰ کرے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرے جیسا کوئی نہیں، تیرے رب جیسا کوئی نہیں، تو ہم اس کے دعوے کو سچا کہیں گے۔ بے شک جو ذات احد ہو، جو ذات صمد ہو، جو ذات لم یلد ہو اور لم یولد ہو، اسی کو یہ بات سجتی ہے کہ وہ کہے میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں۔ جب ڈھونڈنے لگے کہ ایسا کون ہے، نہ زمین میں دیکھا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، نہ عرش نہ فرش، نہ لوح نہ کرسی، نہ قلم نہ کمان، کیا پتا چلا کہ احد بھی ہو، صمد بھی ہو، لم یلد بھی ہو، لم یولد بھی ہو، اور اس جیسا کوئی بھی نہ ہو، تو پتا چلا وہ صرف اللہ ہے، اللہ۔ قل هو اللہ، قل هو اللہ، وہ اللہ جو بے نیاز، جو غنی، جو محتاج نہیں۔ میرے بھائیو، اس نے مجھے بنایا، آپ کو بنایا، دھرتی بنائی، آسمان بنایا، یہ سب کچھ اس نے ہمیں خبر دی کہ میں نے تمہارے لیے بنایا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندے زمین اور جو کچھ ہے تمہارے لیے، آسمان ہے، چھت ہے، سورج ہے، چاند ہے، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، چاند سورج بنایا، سال ماہ گزریں گے، تارے بنائے، بالنجم ہم یہتدون، اس سے روشنیاں پکڑو گے، راہیں تلاش کرو گے۔ هو الذی سخر البحر، سمندر بنائے، لتأکلوا منہ لحما طریا، مچھلی کا گوشت کھاؤ، وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونها، اس میں سے موتی نکال کے زیور بناؤ، وتری الفلک مواخر فیہ، اور ملکوں کی آپس میں تجارت کرو، ساری دنیا کی تجارت۔ سمندر نہ ہوتے تو دنیا کی تجارت نہ ہو سکتی، ساری دنیا کی تجارت سمندروں سے کروائی۔ والانعام خلقها، تمہارے لیے جانور بنائے، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے، کسی کا کھاؤ، کسی کو بیچو، کسی کی جیکٹ بناؤ، کسی سے گرمائش حاصل کرو، کسی کا دودھ پیو۔ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا، یہ سب کچھ تو اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے بنایا۔ اور تم کس مرض کی دوا ہو؟ تم کیوں دنیا میں آئے ہو؟ گھر بنانے، پیسے بنانے، شادیاں کرنے، بچے پالنے، سیاست کرنے، حکومت کرنے، تجارت کرنے۔ تم دنیا میں کیوں آئے ہو؟ تم کیوں آئے ہو؟ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میرے بندے ساری دنیا تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ ساری دنیا کی عورتیں کیوں آئی ہیں؟ یہ مرد کیوں آئے ہیں؟ کہ یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں، یہ اپنے اللہ کو منا لیں، یہ اپنے اللہ پر قربان ہو جائیں، یہ اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ یہ ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، ساری دنیا تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے۔ فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو یاد رکھنا یہ دنیا کی وجہ سے اپنے اللہ سے غافل نہ ہو جانا۔